بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی سیرت و کردار۔ مورخ ابن خلدون نے سلطان محمود غزنوی کی کشور ستانی اور حکمرانی کی داستانیں اس خوبی سے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں کہ کوئی اہم واقعہ فروغ گذاشت نہیں ہونے پایا، لیکن خاندانی حالات اور دوسرے واقعات پر کچھ روشنی نہیں ڈالی، اس لیے ان کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سلطان محمود غزنوی فارس کے آخری بادشاہ یزوجرد کی نسل سے تھا۔ ابو القاسم حمادی نے تاریخ مجدول میں لکھا ہے کہ امیر سبکتگین بادشاہ یزوجدر کی نسل سے تھا، جسے وقت زمانہ خلافت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں یزوجرد مقام مرد میں ایک چکی پیسنے والے کے مکان میں مارا گیا۔ اس کے اہل و عیال اور خاندان والے بے حال و پریشان ترکستان چلے آئے اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے ان سے اور ترکوں سے باہمی رشتہ داریاں اور قرابت پیدا ہو گئی، اور 2-4 پشت کے بعد علم و دولت مفقود ہونے کی وجہ سے ترک کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک مدت تک ان اطراف میں ان کے عالیشان مکانات ان کے بزرگوں کے نام کو زندہ کیے ہوئے تھے۔ ابو الفضل حسن بہکی نے تاریخ ناصری میں بروایت سلطان محمود غزنوی تحریر کیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے باپ امیر سبکتگین سے روایت کی ہے کہ سبکتگین کے باغ کو کرابکم کہتے تھے۔ کرابکم کے معنی سیاہ غوغا ہے۔ ترکستان میں جہاں کہیں جوک کا نام سن پاتے تھے، اس کی شجاعت و مردانگی کے خوف سے باغ کھڑے ہوتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام کرابکم رکھا تھا۔ تاریخ منہاج السراج جرجائی میں لکھا ہے کہ نصر حاجی نامی ایک سوداگر نے امیر سبکتگین کو ترکستان سے بخارا لا کر امیر الپتگین کے ہاتھ فروخت کیا۔ امیر الپتگین سبکتگین کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے، اس کی بلند پیشانی سے بچپن کے باوجود بڑائی کے آثار نمایاں ہیں، اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پیشکاری سے لشکر غزنی کی سرداری پر مامور کیا گیا۔ رفتہ رفتہ الپتگین کی ناک کا بال بن گیا اور سیاہ و سفید کرنے کا مالک ہو گیا۔ سبکتگین در حقیقت غلام نہ تھا، بلکہ یزدوجرد بادشاہ فارس کی نسل سے تھا۔ جس وقت یزدوجرد مقام مرو میں ایک چکی پیسنے والے کے مکان میں عہد خلافت امیر المومنین عثمان میں مارا گیا، اس کی اولاد اور خاندان والے ترکستان میں جا کر روپوش ہوئے اور ترکوں سے حسب ضرورت رشتہ قرابت پیدا کیا۔ دولت و حکومت تو پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکی تھی، علم بھی جاتا رہا اور 4 نسلوں کے بعد ترک کہلانے جانے لگے۔ محمود غزنوی کے غلام نہ ہونے کی بہت بڑی اور قوی دلیل یہ ہے کہ انگریز مورخوں نے اسے غلاموں کے سلسلے حکومت میں نہیں لکھا۔ انہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی نہ تھی کہ جس سے یہ محمود غزنوی کو سلسلہ حکمرانان و غلامانان سے علیحدہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔ عربی تاریخیں صرف اس قدر لکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ محمود غزنوی کا باپ سبکتگین امیر الپتگین کا غلام تھا۔ یہ عبارت اشارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سبکتگین کسی ملک سے کسی زمانے میں اور کسی جہاد میں غازیان اسلام کے ہاتھ آیا، اور جب یہ امر پایا ثبوت تک نہ پہنچ سکا تو محمود غزنوی کو غلام کہنا نہایت دیدہ دلیری اور ناانصافی ہے۔ قرون و سابقہ میں غلامی کے 2 ہی طریقے تھے۔ ایک یہ کہ جہاد کے ذریعے سے جو لوگ کافرستان سے قید ہو کے آتے تھے اور غازیان اسلام انہیں بضرورت خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ غیر اجنبی ممالک سے اکثر سیاح یا مسافر تجارت پیشہ اصحاب اکا دکا چلنے والوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور انہیں مملکت اسلامیہ میں لا کر سر بازار فروخت کیا کرتے تھے۔
اول ذکر اصلی اور واقعی غلام کہے جانے کے مستحق ہیں۔ غلامی کی دوسری صورت نام کی غلام ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام بھی اسی آخری صورت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کون تھی اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ آئی؟ حسینی سادات کی ماں کہاں تھی اور فکر حسین علیہ السلام کے ہاتھ لگی؟ ام المومنین ماریہ بنت شمعون قبطیہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ زید بن حارث قبائل یمن کے کس قبیلے سے تھے جن سے زینب بنت بخش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیزاد بہن منسوب تھی؟ اس غلامی کی کراہت رفع کرنے کی غرض سے آپ نے اس ترویج کو مناسب سمجھا۔ ان سب واقعات سے قطع نظر کر لینے پر یہ امر ذہن نشین ہوتا ہے کہ ان دنوں بردہ فروشی کا بازار گرم تھا اور یزدجرد بادشاہ فارس کے خاندان کی تباہی و بربادی پورے طور سے ہو چکی تھی۔ ممکن ہے کہ کسی شخص نے سبکتگین کو آوارہ و پریشان پا کر پرورش و پرداخت کی ہو۔ غالباً اسی وجہ سے عربی مورخ سبکتگین کو الپتگین کا مملوک لکھتے آئے، ورنہ اور کوئی وجہ غلام کی نہیں ہے۔ اس سے امیر سبکتگین کے خاندان کے دامن عزت پر دبا نہیں لگ سکتا۔ فردوسی شاعر نے شاہنامہ میں محمود غزنوی پر جو چوٹ کی ہے، اس سے محمود غزنوی پر غلامی کا دبا نہیں لگ سکتا، کیونکہ فردوسی شاعر تھا، مورخ نہ تھا۔ اس کا شاہنامہ بھی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک داستان ہے۔ شعراء کا ہمیشہ سے یہی دستور چلا آتا ہے کہ جب انہیں خلاف توقع کامیابی نہ ہوتی تو امراء و ارؤساء اور سلاطین عظام کی ہجوم پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فردوسی کو بھی اس امر نے محمود غزنوی کی ہجوم پر آمادہ کیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا مملوک ہے نہ مالک، حقیقت میں غلام کوئی چیز نہیں ہے، ایک اعتباری امر ہے۔ تمام بنی نوع انسان ایک ہیں اور اسلام نے آزادی و غلامی کا بردہ ہی اٹھا دیا ہے۔ 10ویں محرم سن 361 ہجری شب پنجشنبہ میں امیر سبکتگین کی حکومت کے 7ویں سال مقام غزنی میں محمود غزنوی پیدا ہوا۔ تاریخ منہاج السراج جرجانی میں لکھا ہے کہ جس شب محمود غزنوی پیدا ہوا اسی شب میں چند سات پیشتر امیر سبکتگین نے خواب دیکھا تھا کہ مکان کے آتش دان سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا ہے کہ جس کے سائے میں ایک عالم بیٹھ سکتا ہے۔ فوراً آنکھیں کھل گئی، تعبیر کی فکر میں تھا کہ محل سیرائے شاہی سے یہ خبر آئی کہ مشکوہ معلیٰ میں شہزادہ بلند اقبال پیدا ہوا ہے۔ امیر سبکتگین نے اس مولود کا نام محمود غزنوی رکھا۔ زمانہ زیادہ گزرنے نہ پایا تھا کہ یہ محمود غزنوی الابتداء مسعود الانتہا ظاہر ہوا۔ محمود غزنوی کے عہد طفلی کے حالات کچھ ایسی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جن سے کوئی نتیجہ خیز امر معلوم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کی تعلیم و تربیت کے واقعات، علم و فضل حاصل کرنے کے حالات بلا تفصیل لکھنا ذرا دشوار نظر آتا ہے۔ محمود غزنوی جس طرح کشورستان ملکیر اور ایک نامور فاتح تھا، اسی طرح علم و فضل میں بھی یکتا زمانہ تھا۔ مؤلف جواہر معینیہ نے جو فقہائے حنفیہ کے حالات کی ایک مستند کتاب ہے، محمود غزنوی کو فقہاء میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود اس کی تصنیف کی ہوئی فقہ کی ایک کتاب موجود ہے۔ غزنی میں اس نے ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی تھا۔ نایاب کتابیں انتہائی جستجو سے مہیا کی گئی تھی۔ اس کتب خانے میں عجائب خانہ بھی تھا، زمانے کی نادر چیزیں اس میں موجود تھیں۔ ملک کے جو بڑے بڑے مشاہیر علم و فن تھے وہ سب اس کے درباری تھے۔ امام الحرمین ابو المعلی عبد الملک جوینی نے اپنی کتاب مخیص الخلق فی
اختیار الحق میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی علم و حدیث کا بے حد شائق تھا۔ شب کے وقت اس کے دربار میں علماء حدیث جمع ہوتے اور احادیث کی سماعت و قرات کرتے تھے۔ محمود غزنوی بھی ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا حدیثیں سنا کرتا، جسے نہ سمجھتا اس کے معنی دریافت کرتا جاتا تھا۔ مذہباً پہلے حنفی تھا اور بعد میں شافعی المذہب ہو گیا تھا۔ علامہ قفال مزوری نے مذاق اور لطیفہ کے پیرائے میں تبدیلی مذہب کی تحریک کی تھی۔ محمود غزنوی کے تخت پر متمکن ہونے کے بعد کی شاہانہ فتوحات اور معرکہ آرائیوں کی دلچسپ داستان آپ سن چکے ہیں، اس کے احاطہ کی ضرورت نہیں۔ زمانہ شہزادگی میں جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے جس سے اس کی مردانگی و دلیری کا ثبوت ملتا ہے، وہ ملتان کی لڑائی ہے۔ یہی سبب تھا کہ اسے اپنے باپ کی زندگی میں ہی امیر نو سامانی کے دربار سے سیف الدولہ کا خطاب مل گیا تھا۔ امیر سبکتگین کے زمانے حکومت میں راجہ جے پال والی لاہور اور ملتان نے اسلامی شہروں پر جو اس کی سرحد مملکت سے ملے ہوئے تھے تخت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا۔ امیر سبکتگین کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لشکر فراہم کر کے راجہ جے پال کی گوشمالی کی اور وہاں سے کوچ کیا۔ اس مہم میں اس کا ہونہار بیٹا محمود غزنوی بھی ساتھ تھا۔ محمود غزنوی نے جنگ میں بہت بڑے نمایاں کام کیے، جس سے اس کی ہر دل عزیزی اور مردانگی کا سکہ بیٹھ گیا۔ محمود غزنوی 26 برس کی عمر میں امیر سبکتگین کی وفات کے بعد سن 387 ہجری میں تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں اس قدر علم و فضل کو جمع کیا تھا کہ اس زمانے کی اسلامی سلاطین کو شاید ہی یہ عزت نصیب ہوئی ہو۔ مقامات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات عبد الفضل اس پر کافی روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایسے عالی حوصلہ بلند خیال سلطان کی طرف بخل کی نسبت کرنا نہایت بے انصافی ہے۔ اگر وہ داد و دہش میں کوتاہی دست ہوتا تو اس کا دربار علماء و فضلاء، شعراء اور اہل علم و کمال سے خالی نظر آتا۔ ابو ریحان البیرونی، جسے متعدد علم و فنون میں مہارت کلی حاصل تھی اور بو علی سینا کا ہم پایا و ہمسر تھا، محمود غزنوی ہی کے خوان کرم سے بہرور ہوتا تھا۔ محمود غزنوی نے ابو علی سینا کو بھی اپنے خوانگ کرم پر دعوت دی تھی، مگر کسی وجہ سے وہ بہریاب نہیں ہو سکا۔ شاعری کا ایک مستقل محکمہ قائم تھا۔ انصری، اسجدی، اسدی، انصاری، فردوسی، فرخی اور منوچری محمود غزنوی کے آسمان سخن کے صباح ستارے تھے۔ ان الزامات کے جو محمود غزنوی کے دامنگ فطرت پر لگائے جاتے ہیں، ایک الزام شراب خوری کا ہے، جسے مؤلف شاعر الحجم شبلی کے پاکیزہ خیالات کا نو تصنیف واقعہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ محمود غزنوی کی صحبتیں سلاطین عشرت پسندی کی طرح ماوجام سے آراستہ نہیں کی جاتی تھیں، اس کی صحبت دنیاوی کثافتوں کو یوں لونڈیوں اور مسخروں سے بالکل پاک تھیں۔ میں نے عرب کے سوا اس کے سوانح غیر قوموں کی زبانوں سے بھی سنی ہے۔ کسی مورخ نے شراب خوری اور فسق و فجور کی اس کی طرف نسبت نہیں کی۔ صاحب شاعر انجم نے محمود غزنوی کی شراب خوری اور بدمستی کا ایک حیرت انگیز واقعہ لکھ کر اس کے دامن عزت پر بدنما دبا ڈالا ہے۔ غیر قوموں اور متعصب مورخوں نے بھی ان پر شراب خوری کا الزام نہیں لگایا، بلکہ متقی، پرہیزگار، علم و فضل کا قدردان، عہد و اقرار کا پابند اور اسلام کا ایک جوشیلا سپاہی لکھا ہے۔ شاعر انجم صفحہ 62 میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے جو محبت تھی اگرچہ حد سے زیادہ تھی، مگر اس میں ہوس کا شبہ نہ تھا۔ ایک دن بزم عیش میں بادو جام کا دور تھا۔ محمود غزنوی خلاف عادت معمول سے زیادہ
ज्यादा पी कर मस्त हो गया। इसी हालत में अयाज पर नजर पड़ी। इसकी सिकंदर जुल्फें चेहरे पर बिखरी हुई थी। महमूद गजनवी ने बेइख्तियार इसके गले में हाथ डाल दिए, लेकिन फौरन संभल गया और जोशो तकवा में आकर अयाज को हुक्म दिया कि जुल्फें काट कर रख दे। अयाज ने फौरन हुक्म की तामील की। इस इबारत से चंद बातें ऐसी जाहिर होती हैं जिनका दर हकीकत खारिज में कोई वजूद न था, बल्कि महज ज़हनी और तसनीफ करदा एक मज़ाक़खेज़ वाक़या है। एक ये है कि महमूद गजनवी की मजलिस में रोजाना बादो-जाम का दौर चला करता था और उसे मनोशी की आदत बद पड़ी हुई थी। जैसे फुकरा कहते हैं, महमूद गजनवी खिलाफ आदत मामूली से ज्यादा पी कर बदमस्त हो गया से जाहिर होता है। दूसरा ये कि इसी हालत बदमस्ती में अयाज पर नजर पड़ी और उसकी शकन दर शकन जुल्फें चेहरे पर पड़ी हुई देखकर महमूद गजनवी का दिल काबू से निकल गया और होशो हवास का शिकार होकर अयाज के गले में हाथ डाल दिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बेबुनियाद इल्जाम है जिसके तसव्वुर से कराहत पैदा होती है। महमूद गजनवी शराबखोरी और इस पर तुरा ये के इर्तिकाब खिलाफ वज़ा व फितरत की तरफ मिलान आम कायदा है कि इंसान जिन अफ़आल के इर्तिकाब का हालत होश में आदी और खोगर होता है, उन्हीं अफ़आल की जानिब से उसे बदमस्ती और नशा के वक्त तहरीक पैदा होती है। फर्क सिर्फ इस कदर होता है कि हालत होश में मामूली तहरीक होती है और बदस्ती नशा में कवी और पूरी तहरीक बिला किसी हिजाब के होती है। अमर अव्वल के सबूत के लिए मुअल्लिफ शायरुल हजम या किसी और मुअर्रिख का सिर्फ लिख देना काफी ना होगा जो सदियों बाद पैदा हुआ हो, बल्कि ऐसी रिवायात के पेश करने के लिए ये लाजिम होगा कि इनके रावी महमूद गजनवी के जमाने में और इसकी ज़ैमो ऐश में शरीक लुत्फ व सोहबत रहे हों। अब देखना ये है कि मुअल्लिफ शायरुल हजम ने ये रिवायत कहाँ से ली है और इसका रावी कौन है। मुअल्लिफ शायरुल हजम ने किसी मारूफ व मुस्तनद का तो क्या किसी मजहूलुल हाल किताब का भी हवाला नहीं दिया और न किसी रावी की तरफ इस वाक़ये की रिवायत को मंसूब किया है। ऐसी हालत में इस वाक़या मजहूला पर जिस कदर सदाकत और रास्त बयानी की रोशनी पड़ती है, वो अरबाब अकल व दानिश और असहाब व तवारीख जाहिर है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी की तारीखें पढ़ डालिए, कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि महमूद गजनवी नशे का आदी था या इसकी सोबत में बादो-जाम का दौर चला करता था और जब ये अमर पाया सबूत को नहीं पहुंच सकता तो मामूल से ज्यादा पी कर बदमस्त हो जाना वगैरह वगैरह।